میری گزارش ہے کہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ پیار محبت سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زندگی دی ہے بالکل مختصر سی، اور حقیقتاً یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس میں آخرت کی تیاری کر لیں، اور ہم بعض اوقات اپنی زندگی کو تلخ سے تلخ بناتے چلے جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور یہ اکثر ہمارا جہالت، ہمارے تکبر، ہماری کم علمی، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا، دوسرے سے معافی مانگنے کو اپنے لیے ذلت اور بے عزتی بنا لینا، اس کا معیار بنا لینا، ان چیزوں سے زندگی تباہ ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ آ جائے گا، موت کا فرشتہ، کہ آئیے آپ کا وقت پورا ہو چکا، حسرت کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے۔ جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ایک دوسرے کی قدر کریں، پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کے ذہن کے اندر وہ بیچارے تنہائی میں بیٹھے ہیں تو ماں باپ کی گالی گلوچ، مار پیٹ، رونا دھونا یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ انہیں نفسیاتی طور پر آپ کتنا بیمار کر دیتے ہیں، سک کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن وہاں حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ گھر کے جو یہ منفی معاملات ہوتے ہیں ان کے ذہن پر بہت ہی بری طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظالم ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ ضرور دیکھا ہے، طلاقیں دے دیں گے، پھر خاتون بھی فون کریں گی، شوہر بھی، مفتی صاحب کچھ بتائیں، حل بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے۔ اچھا، جب آپ لڑ رہے تھے، جب آپ طلاق دے رہے تھے، ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے تھے، بیوی چکلا بیلن سے حملہ کر رہی تھی اور سینڈل اٹھا کے ماری تھی شوہر کو، اور بچے سہمے ہوئے، کوئی ٹیبل کے نیچے تھا، کوئی پردے کے پیچھے، کوئی روتا ہوا باہر بھاگ گیا تھا، کانپ رہے تھے بچے، اس وقت آپ کو بچوں کا چھوٹا پن نظر نہیں آیا تھا؟ کس قدر آپ نے غلط قدم اٹھا کے اب بچوں کو ڈھال بنا کے آپ یہ چاہتے ہیں تاکہ مفتی صاحب یا کوئی بھی عالم ایموشنل ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ بیچارے یا تو بڑے دیکھو چھوٹے بچوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں، چلو بھائی یہ حل بتا دیں۔ اگر کوئی حل ہو تو ہم کیوں روکیں گے، ہم تو فوراً بتائیں گے، لیکن آپ بعض اوقات حل کو خود ختم کر دیتے ہیں اور پھر چھوٹے بچوں کو سامنے رکھ کر ریکویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کسی نے آپ کے بچوں کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ نادانستہ طور پر بہت بڑی دشمنی کی ہے، جو ساری زندگی کے لیے ایک اذیت کا سبب بنے گی۔ میرے خیال میں میری اتنی باتیں اگر کوئی سن کر تنہائی کے اندر غور کرے، اسے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ایک کالر